خبر تو تھا نہیں، ان میں آپ کو آپ ہی ٹیلی گرافک سوال کر رہے ہیں تو میں بھی ٹیلی گرافک جواب دوں گا، کیونکہ سوال آپ کا ورتے ہوا نہیں ہے، وارد نہیں ہے، سوال آپ کا ڈکشنری والا ہے، میرا جواب ڈکشنری والا ہے۔ اب مثلا ایک چیز ہے نا، اس میں سوال چل رہا ہے، اندر چل رہا ہے، میں 10 سال سے سوچ رہا ہوں یہ بات، اور میرے اندر یہ بات ڈاک ہو گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہا، الجھ گیا ہوں، وہاں سے اس کا جواب ملے تو شاید میں آگے رکھتا طے کر لوں، کوئی فریش بات ہے وہ آپ ڈاک کے سوال۔ یہ ہے ناولٹی آف لینگویج، لینگویج کا سوال، صبر کیا ہے، شکر کیا ہے۔ ہم ایک بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، آپ ادھر پڑھو، شاید من الجوع والخوف، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ بشار من الخوف، یو آر بینگ وارن، آپ لوگوں کو اطلاع ہے، آپ جب مایا جائے گا خوف کی طرح۔ خوف کیا ہے؟ کسی ناگہانی کے ہو جانے کا نام، کہ شاید مجھ سے چھن نہ جائے جو کچھ میرے پاس ہے، جیب میں کیا ہے خوف۔ خوف کا مطلب دولت کے چھن جانے، سرمایہ کے چھن جانے کا، لطف کے ضائع ہو جانے کا، اور دوست کی صلح ناراضگی میں بدل جائے، یہ بھی خوف۔ ہمارے خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے۔ بھوک کیا ہے؟ تمنا۔ بھوک کیا ہے؟ تمنا، کسی بات کی تمنا بھوک ہے۔ آج کل کیا بھوک لگی ہوئی، کہتے ہیں بندوں کی بھوک لگی ہوئی ہے، اب بندے کے پاس جانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ایک تو بندے کی بھوک لگی ہوئی ہے گاجر، اچھا ایک تو بندہ، وہ ایک بندہ محبت کرتا ہے، یہ بھی بھوک ہے، تمنا، خواہش۔ آدھی دنیا خواہش کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور آدھی دنیا خوف سے بھاگ رہی ہے، بات نہیں؟ آگے آگے لالچ ہے، پیچھے پیچھے خوف ہے، بھاگتا ہی جا رہا ہے بندہ، چھپا نہیں جائے گا، بھاگا دیر ہو جائے گی، بینک ٹائز ختم ہو جائے گا، کچھ اور پیچھے لگا ہوا قیمت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں آزماؤں گا خوف سے، آگے بھوک سے، اندر نقش من اللغات، تمہارے مال میں سے نقش ہو جائے گا۔ مال جس کو کھو، اولاد کو کھو، نہیں، اللہ معافی دے، آپ جس چیز کو مال سمجھتے ہیں نقص ہو سکتا ہے، عمل مار سکتے ہیں، مال آپ کا سرمایہ، آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ قبضہ جس میں رہے، وہ آپ کی عزت ہی عزت تھی، وہ جاتے جاتے گم ہو جاتی ہے، نہیں بات؟ ایک بندہ ایسی ماحول سے گزرے ہوتے، پتہ ہی نہیں کہاں سے گزرا، کہ جو پیر صاحب آپ یہاں بھی آتے ہو تو بیٹا کر گا، تو اس میں سے مائیں گے، کس میں سے مائیں گے؟ وہ انفوں سے، اور اپنے بھی ادھر ادھر موت سے اتر جائے گی۔ وہ سے مراد کیا ہے؟ محنت کی کمائی ضائع ہو جائے گی۔ وہ مثال دیا ہے کہ اس بڑھیا کی طرح جس نے ساری عمر سود کھاتا اور آخر ملجا دیے، کیا ثمرات ضائع ہو گیا، ثمرہ ضائع ہو گیا، محنت ضائع ہو گئی، انہیں محنت سے بنایا تھا تو الجھ گیا، میں ایک لمبے سے بتایا کہ کھاری سمجھو۔ ایک تھا سادھو مہاراج، اس نے اپنے ایک چیلے کو حکم دیا کہ بوٹیوں سے رس نکال، یہ بڑی قیمتی چیز ہے بوٹیوں سے رس۔ وہ چلا کرتا رہا اور اس میں سے وہ رس اکٹھی کرتا رہا، بوتل، وہ کدے کدے کو کترا اکٹھا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں جواہر العقاقیر، کیا کہتے ہیں؟ جواہر العقاقیر، بوٹیوں کا رس نچوڑا ہوتے، پوری عمر بیت گئی پیالے، وہ چلتا چلتا آ رہا تھا بیچارہ خوشی لے کے، میں گرو کو دکھاؤں گا، ٹھوکر لگی، گر گیا، ٹیسی ٹوٹ گئی، چیخا، اے گرو مہاراج مارے گئے، برباد ہو گئے۔ آپ تو دوبارہ میں جانتے تھے اس مال میں نہ وہ جوانی رہ سکتی ہے، نہ بینائی رہ گئی ہے، نہ میرے پاس وہ خواہش رہ گئی ہے، نہ میری پہچان رہ گئی ہے، اور میری محنت برباد، سمرہ برباد ہو گئی، نہیں پہنچا۔
ہنس رہا تھا گرو کہ کیا ہو گیا، کہتے ٹوٹ گیا سب کچھ برباد ہو گیا، اور روئے خوب اور ہنسے. کہتے کوئی ایک بات کر، میرے پاس بات ہو گیا میں رو رہا ہوں، تو چنگا گرو ہے کہ آپ ہنس رہا ہے. کہتا ہے تو سمجھتا تیری چیز لایا بھی، جو میں نے چاہا وہ مجھے مل گیا. تجھے کی چاہتی؟ کہتے میں نے تیرے آنسو چاہے تھے. کہتے اس سے کیا ہوگا؟ کہتے اسی سے رت پیدا ہوتا ہے خوبیوں میں. تو یہ آخری اپنی بات ہے، کون سا ثمرہ ضائع ہوگا تو کون سا ثمرہ حاصل ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے آگیا اور ثمرات آگے روکے جاؤ. صابر لوگ کون ہیں یہ بتایا گیا. ان آزمائشوں کے بعد صابر لوگ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہم اللہ کے پاس کیا ہیں؟ اللہ کے پاس جانے ہیں عقل کیا تو معلومی کیا تو لینا کیا تو دینا کیا، ہمارا کیا تو تیرا کیا، سب کچھ کیا. یہ ہے صابر. اور یہ اس کو صابر بولتے ہیں. صابر کو یوں تو میری خواہش اور اللہ کی رضا میں تھوڑا بہت فاصلہ ہوتا ہے نا، اس سے طور ہوتا ہے. کہنا میری خواہش اور اس کے حکم پر جو تھوڑا بہت فاصلہ ہوتا ہے نا، اس میں بندے صبر کا مقام کہاں آتا ہے. میں منگا جو ہے وہ پرائز بات مانگا تھا، وہ اللہ نہیں دیتا، فرق پڑ گیا. اچھا یہ ہے مطلب صبر کا. درویشوں نے ایک اور کہانی کر دی. درویشوں نے کہا جو مقام صبر ہے وہی مقام شکر ہے، وہی مقام شکر ہے. جس میں عام آدمی صبر کرتا ہے وہ تو شکر کرتا ہے. کہ فوت ہو گیا الحمدللہ، مر گیا الحمدللہ، گیا الحمدللہ، وہ بھی گیا الحمدللہ. کون لے گیا؟ اللہ لے گیا، تب ٹھیک ہی لے گیا. انہوں نے مقام صبر کو مقام شکر بنا دیا. اور یہ بڑا راز ہے. تو گویا کہ صبر اور شکر ایک مقام کا نام ہے درویش کے لیے. وہ صبر نہیں کرتا، وہ شکر کرتا ہے کہ تو نے مجھے، وہ کہتا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جس کو غم دیتا ہوں وسعتوں کے مطابق تکلیف دیتا ہوں، اللہ وسع کی وسعت کے مطابق. کہتا تو نے مجھے اچھا وسیع مانا یا بنایا، یہ غم دیا، اچھا دیا، قبول ہے. اور اس کو بندے صبر نہیں کیا، کیا کیا؟ شکر کیا. عام طور پر لوگوں نے، درویشوں نے جیل میں شکر کیا، شہادت پر شکر کیا. اب کیا کیا؟ دیکھنے والے جو مرضی ماتم کرتے جائے. اچھا شہادت پر شکر کیا، اذیت پر شکر کیا، رونے پر شکر کیا. واقعات پر یہ ہیں درجات کی بلندی. اللہ کے ہاں درجات کی بلندی تکالیف چاہتی ہے. تو گویا کہ صبر ایک ہی مقام ہے، شکر ایک ہی مقام ہے، اور یہ دونوں مقام جو ہے نا قرب الہی کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں تمہارے ساتھ ہوں. میں نے صبر کیا، وہ گیا، تم راضی رہے، اب تمہیں کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا تم میرے پاس آ جائے. وہ سب کچھ لٹ گیا سرمایہ فقیر کا. سرمایہ لٹ گیا فقیر کا، تو فقیر کے پر ہم جو ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے. اسے بلا لیے دار پر اور پریشان ہو گیا اور پاس بیٹھ گیا، اور شہید ہونے لگے پاس بیٹھ کے اندر میں. یعنی کہ اللہ اس کی بالکل ساتھ ہے جس نے صبر کیا، جس نے شکر. تو اللہ تعالیٰ کی یہ نام ہے، اس کا اور کوئی نام نہیں. تو یہ تکلیف بڑا راز ہے. تکلیف کیا ہوتا ہے؟ راز ہوتا ہے. اذیت راز ہوتا ہے، غم راز ہوتا ہے، چیز کا چن جانا راز ہوتا ہے، ابتلا راز ہوتا ہے، عام آدمی کی سزا ہوتا ہے. غریبی ایک مقام ہے. یہ غریب میرے قریب ہے، علی جی کیا ہے؟ غریب میرے قریب ہے. ایک جگہ اور شاید سرکار نے کہ قادر فقر اور یکون کفرا، ممکن ہے فقر یا فقیری تجھے کافر بنا دے. اگر فقیری غریبی راضی رکھتی ہے تمہیں تو تم اللہ کے محبوب سے قریب ہو. کیا کہا؟ دوسرا بتا رہا ہوں اگر صاحب، اگر غریبی تمہیں راضی رکھتی ہے تو مضبوط پا کے قریب ہو. اگر غریبی تمہیں بغاوت کا مال کرتی ہے جہنم. غریبی کیا کہتی ہے؟ وہ جو روز کے بعد پتہ لگے یہ کیا زندگی ہے؟ گلا
اگر غریبی گرا کرتی ہے تو تمہارے لیے کفر آ گیا، ایمان چلا گیا۔ اللہ تمہیں بھی دے، لیکن اللہ کو اجازت اور حکم اس کا اپنا تمہاری نہیں دینی ہے، اس کو دے یا نہ دے تمہاری مرضی، یہاں نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ دیکھو میں محنت کی، مجھے طاقت ملی، اس نے محنت نہیں کیا، اس کو بے شمار ملا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ کسی کو رنگ پکا دے دیا، کسی کو رنگ کچا دے دیا، کچا بڑا پیارا ہوتا ہے، نہیں آتا، اور اس کا رنگ محبوب ہو گیا، کسی کو محبوب بنا دیا، کسی کو محب بنا دیا، کوئی کسے بنا دیا، کسے بنا دیا۔ چڑیا گھر نہ لاتی ہے، ادھر ایسا واقعہ ہوا کہ مور کا مقدر ملا، تمہیں کو ان گلے کی بات کہ تم سارے کو مور کے پر لگ جائیں، تمہاری بات یہ اس کو وہ ملنا مقدر، اس کو وہ ملنا، اپنے مقدر پر راضی رہنا۔ میں نے بار بار فکر میں بتلایا ہوا آپ کو، لکھا کرتا ہوا کہ خوش نصیب کون سا ہے جو اپنے نصیب پر خوش رہے۔ تم اس لیے اچھے ہو کہ تم ہو، کیا تم ہو، کہتا میں ایک جم آدمی ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں ہوں، ایک مقام ہے تمہارا، کہتے یہ تو خوبی ہے کہ میرا ہے۔ تم اپنے آپ پہ راضی رہو، پہلے اپنے آپ پہ راضی رہو۔ جو اپنے آپ پہ راضی رہا وہ زندگی پر راضی رہا، جو زندگی پر راضی رہا وہ زندگی بنانے والے پر راضی ہوا، جو زندگی بنانے والے پر راضی ہوا اس پر اللہ ہے۔ گویا کہ اپنے آپ پر راضی رہو، اللہ تم پر راضی رہے گا۔ یہ تو سانسی بات ہے ساری۔ شکر کرو، راضی رہو، کیا ملے گا؟ پیا ملے گا، وہ پیا آپ کو ملے گا۔